بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وذات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقولہ الحق والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات محمد برادران عزیز، جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، سایہ کلمہ میں یہ اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے، اور ایک ایسے دین کے ساتھ جو دین حق ہے، the religion of truth، تاکہ اس دین کو تمام سسٹمز کے اوپر اور تمام ادیان کے اوپر اور تمام ریلیجنز کے اوپر غالب کر دے، اور صرف آخر میں اسلام ہی باقی رہ جائے۔ موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں عقل کی اور علم کی کیا اہمیت ہے، the importance of intellect and knowledge in Islam۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث رسول یہ بتاتی ہیں کہ اگر انسان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے، اگر اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اگر دین میں اس کو ڈیپتھ حاصل نہیں ہے، اگر نظر میں اس کے گہرائی نہیں ہے، تو پھر مذہب نہیں رہتا، پھر ریچولس ہو جاتے ہیں، اور ریچولس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان کی عقل میں اگر اضافہ ہوگا اور نالج اس کی بڑھے گی اور علم میں اضافہ ہوگا تو اس سے مذہب کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تشریف لائیں حضور، السلام کیسے مجھے ہمارے ڈاکٹر صفی حسن رضوی صاحب بھی آج تشریف فرما ہیں، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کو روکا جائے تاکہ بعد میں ان کے بھی بیانات سے آپ حضرات استفادہ اٹھائیں۔ نیو جرسی سے تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، پاکستان میں تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب آج کی مجلس سے میں آپ کے سامنے اس لائن پر چلوں گا کہ مختلف جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں یا مختلف جو سائنسز ہیں، اس سے اسلام کو مضبوطی ملتی ہے، اسلام کو استحکام ملتا ہے، یا اسلام ڈیمیج ہوتا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خالی تھیوری والی بات نہ رہے، بلکہ مشاہدہ اور آبزرویشن بھی آپ کو میں کراتا ہوں۔ اب دیکھیے، خاص طور پر یہ بات میں ٹین ایجرز کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات غور فرمائیں، اور جو کہہ رہا ہوں اسے آپ یاد رکھیں۔ ایک اعتراض قرآن مجید پر یہ کیا جاتا ہے، بہت بڑا آبجیکشن ہے اورینٹلسٹ طرف سے، کہ قرآن میں بہت سی اچھائیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، اس کا اسلوب، اس کا ڈکشن، اس کا انداز، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، یہ سب تسلیم ہے، لیکن قرآن میں ایک عیب بہت بڑا ہے، ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے، اور وہ شارٹ کمنگ ہوا ہے بچوں کو فوراً عبادت نہیں کر جاتی ہے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے نازل کرنے والے کے پاس نالج کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے کہ جہاں نالج کی کمی ہوتی ہے وہیں ایک ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ بات کہی، پھر دوبارہ وہی بات کہہ دی، پھر تیسری مرتبہ وہی بات کہہ دی، پھر 10 دن کے بعد وہی بات کہہ دی، تو جہاں نالج کی کمی ہوتی ہے وہی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے نازل کرنے والے کے پاس نالج کی جیسے کمی ہے، تو اللہ کے پاس تو نالج کی کمی ہے نہیں. تو قرآن میں ایک ہی بات کا ریپیٹ ہونا یا دو دو چار چار باتوں کا مسلسل ریپیٹ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لمیٹیڈ نالج رکھنے والے اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی لمیٹیڈ نالج رکھنے والے انسان کا کلام ہے. یہ بات صحیح کہی جاتی ہے. کوئی بات اگر صحیح ہو تو اسے آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیں، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے، لیکن اس میں آپ غور کریں. یہ بات صحیح کہی جاتی ہے کہ قرآن میں باتوں کو بہت ریپیٹ کیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مثلاً حضرت آدم کا قصہ ایک مرتبہ بیان کر دیا گیا، پھر الفاظ بدل کے وہی قصہ، پھر آگے بڑھیے تو پھر وہی قصہ، پھر آگے بڑھیے تو پھر وہی قصہ. ٹھیک ہے، اس کا اسلوب بدلا ہوا، اس کا ڈکشن بدلا ہوا، اس کا انداز بدلا ہوا، اس کا پیٹرن بدلا ہوا ہے، لیکن جس تو وہی ہے، واقعہ وہی ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی قصہ شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھے پھر وہی قصہ آ گیا. حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بیان ہو رہا ہے، آگے بڑھے پھر حضرت ابراہیم سامنے آ گئے، پھر ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. یہی صورت حضرت عیسیٰ کی یہاں ہے، بار 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 بار. ارے پورا سورہ مریم موجود ہے، اس میں پوری داستان عیسیٰ موجود ہے. اب جب ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ کی داستان کو بیان کیا جا چکا ہے تو بار بار اس کے ریپیٹ کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بار بار کا ریپیٹ ہونا واقعات کا اور نیریشنز کا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والے کے پاس بات نہیں ہے، اسی لیے باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہے نا. بات صحیح. دیکھیے میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ. لیکن ایسے ہونے والے اعتراضات کے لیے اور ایسے ہونے والے آبجیکشنز کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ. بات یہ ہے کہ ہماری گہرائیاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید میں جو ڈیپتھ ہے، کلام الہی میں جو ڈیپتھ ہے، اس کو لوگ پک اپ نہیں کر پاتے اور اسی بنا پر اس پر اعتراض کرتے ہیں. ابھی ان تک قرآن مجید کی گہرائیاں پہنچی نہیں ہیں. جس دن گہرائیاں پہنچیں گی اعتراضات خود دفع ہو جائیں گے. بالکل یہی بات ہے جو قرآن مجید میں ہے. اب آج آپ دیکھیے کہ جب مختلف سائنسز ڈیولپ ہوئیں تو اسی میں ایک زبردست سائنس ہے جس کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے، علم النفس یا نفسیات. اور مختلف چیزوں کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب میرا تو پروفیشن اوریٹری ہے، تو اوریٹری کی بھی سائیکالوجی ہے. اوریٹری کی سائیکالوجی یہ ہے کہ دو طرح کا مجمع ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو مجمع ہوتا ہے آپ کا، چاہنے والوں کا، ہم خیال لوگوں کا، لائک مائنڈیڈ پیپل کا. کبھی کبھی حقیقت یہ ہے کہ ہوسٹائل مجمع مل جاتا ہے. اس کو کبھی موقع اگر میں سنوں گا کہ میں کتنی زبردست کرائسس سے گزرا ہوں، کیسا ہوسٹائل مجمع مجھے مل گیا تھا. بجرنگ دل والوں کا اور RSS والوں کا اور وشو ہندو پریشد والوں کا، اکیلا میں تھا اور باقی پورا مجمع ہوئی بھرا. تو کبھی کبھی ایسا بھی نوبت آتی ہے اوریٹرز کے لیے کہ ہوسٹائل مجمع ملتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجمع ہوسٹائل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اور کیجیے گا ذرا. اگر جانے والا مجمع ہے تو ہم سائیکالوجی دوسری ہے اس کی. اور اگر ہوسٹائل گیدرنگ ہے جو آپ کی بات ہی سننے پر تیار نہیں ہے اور آپ ایڈمنٹ ہیں کہ آپ اپنی بات سنائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں ہی نہیں، ہٹ کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بات سنا کر رہیں، تو اس وقت پھر اوریٹری کی سائیکالوجی ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ذرا سا غور کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ. اوریٹری کی سائیکالوجی ہم کو بتاتی ہے کہ اگر آڈینس ہوسٹائل ہے اور آپ کی بات سننے پر تیار نہیں ہے اور آپ ایڈمنٹ ہیں اس بات پر کہ اپنی بات سنائیں، تو اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ اپنی بات کہنے سے پہلے اس مجمع کا، اس آڈینس کا جو ہیرو ہے اس کا ذکر چھیڑ دیں. اور جب آپ اس کا ذکر چھیڑیں گے تو ان کو سائیکولوجیکل شاک لگے گا، اس لیے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے یہ بات کہ آپ ان کے ہیرو کا ذکر کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سننے پر تیار ہوگا، بھائی یہ تو ہماری کچھ بات کر رہا ہے. اور جب وہ سننے پر تیار ہو جائے دوسری ذیل میں تو اپنی بات بھی آپ سنا نہیں. اس کو آپ آزما لیں. دیکھیے فرض کیجیے کوئی شیعہ یہاں پر آ کر حضرت علی کی شان میں قصیدہ پڑھے تو اس کو اتنا آپ اپلاز نہیں کریں گے، اتنا اپریشیٹ نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ہندو آ کے پڑھنا شروع کر دے تو پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ اس سے اس بات پہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کی بات کو اتنی توجہ نہیں کرتے. ان ایکسپیکٹڈ باتوں کے لیے آپ زیادہ اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں. تو اس لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ اگر ہوسٹائل مجمع ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ جو مجمع آپ کے سامنے ہے اس کا ہیرو کون ہے.
میں نے خود اسی پر عمل کیا تھا اس RSS کے مجمع میں کہ مجھے بات کرنا تھی اسلام کی، شروع کر دیا میں نے ہندو مذہب کو، تو وہ بہت چکا ہوں کہ ہندو مذہب کے بارے میں کیا کہیں، اسی طرح مجھے کہہ رہا میں بھی کہہ کے نکل گیا، مگر یہ ترکیب میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ قرآن سے سیکھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جس ماحول میں اتر رہا ہے، جس ایٹماسفیئر میں اتر رہا ہے، اس میں کون کون سے گروپس ہیں؟ میرے اسلام غور کیجیے گا جو بات کر رہا ہوں، اس میں کون کون سے گروپس ہیں، اس میں کون کون سے مذہب ہیں؟ تو آپ اگر اسلام کے دور کی عرب ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا عربوں میں تو 3 گروپس تھے، 3 مذہب تھے، 3 ریلیجنز تھے وہاں پر پریویلنٹ۔ ایک تو عیسائی تھے، عیسائیوں کے ہیرو کون؟ حضرت عیسیٰ۔ یا یہودی تھے، یہودیوں کے ہیرو کون؟ حضرت موسیٰ۔ اور عرب بحیثیت عرب ایز سچ، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے ایتھیسٹ ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں، کچھ ہوں، حضرت ابراہیم کو فادر آف دا نیشن سمجھتے تھے۔ سمجھ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرب سوسائٹی کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں 3 ہیرو ہیں۔ یہودیوں کے ہیرو ہیں حضرت موسیٰ، عیسائیوں کے ہیرو ہیں حضرت عیسیٰ، اور عربوں کے ایز سچ فادر آف نیشن ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم ہیرو ہیں۔ اب آپ سمجھے؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں قرآن مجید کو پڑھیے اور ذرا سا غور کیجیے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا ذکر 1 مرتبہ، حضرت لوط کا تذکرہ بہت کم، حضرت ایوب کا ذکر بہت کم، حضرت یعقوب کا ذکر بہت کم۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سبجیکٹ بہتر ہے اس کے لحاظ سے حضرت یوسف کی داستان کو بار بار دہرانا چاہیے تھا، وہ ہمارا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، مگر بس 1 مرتبہ سورہ یوسف میں آ گیا۔ تو اگر قرآن کے پاس میٹر کی کمی ہوتی تو حضرت یعقوب کا واقعہ بار بار دہرایا جاتا، حضرت ایوب کا واقعہ بھی بار بار دہرایا جاتا، حضرت یوسف کا واقعہ بار بار دہرایا جاتا۔ یہ ہر پھر کر فقط حضرت ابراہیم، فقط حضرت موسیٰ، فقط حضرت عیسائی کی داستان کیوں دہرائی گئی؟ بات یہ ہے کہ جب پیغمبر کو خطاب کرنا ہوا عیسائیوں سے تو پہلے عیسیٰ کا ذکر چھیڑا، پھر اپنی بات پہنچا دی۔ جب خطاب کرنا ہوا یہودیوں سے تو پہلے موسیٰ کا ذکر چھیڑا، پھر اپنی بات پہنچا دی۔ جب عربوں سے بحیثیت عرب خطاب کرنا ہوا تو پہلے ابراہیم کا تذکرہ چھیڑ دیا، پھر اپنی بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سائیکالوجی اورٹری کی جو آج ڈیولپ ہوئی ہے قرآن مجید اسی پر اب سے 1400 برس پہلے عمل کرتا ہے۔ 1 مرتبہ صلوات کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے جو قرآن مجید نے بات کہی تھی کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم۔ جہالت اپنی ہے، ناواقفیت اپنی ہے، ہماری کتاب کی ڈیپتھ تک یہ پہنچ نہیں پاتے، غلطی اپنی ہے، اعتراض قرآن پکڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی عقل بڑھے گی تو جو ہماری ڈیپتھ ہے، جو ہماری ٹیکنیک ہے، وہ خود بخود ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا دیکھیے 3 پیغمبروں کا ذکر تو ہو گیا، اب آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں، مگر حضرت آدم میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ بھی آدمی کی سائیکالوجی ہے کہ وہ اپنے اوریجن کے بارے میں ہمیشہ متوجہ رہتا ہے۔ دیکھیے سادات ہیں، 2 سلسلے چلے ہیں سادات کے، قبلہ کعبہ کی تشریف فرما ہے، یہ بھی نقوی ہیں اور یہ حقیقی بھی نقوی ہے، مگر یہ ہے بخاری اور محمود سبزواری۔ سبزوار ہے ایران میں، ہمارے جو گرینڈ فادر تھے وہ آپ سے 700 برس پہلے محمود غزنوی کے ساتھ، وہ جنرل تھے اس کے لشکر میں، آئے تھے اور آنے کے بعد ہندوستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور یہیں رہ گئے۔ انہیں کی نسل میں ہم لوگ ہیں۔ لگا کیا آپ نے؟ ان کا نام تھا نصیر الدین، نصیر الدین سبزواری، یہ ایک جنرل تھے محمود غزنوی کے لشکر میں، رہنے والے تھے کہاں کے؟ سبزوار کے۔ کتنا عرصہ ہو گیا بھائی؟ 700 برس۔ جب پہلی مرتبہ میں ایران گیا تو میں ٹرین سے تہران سے مشہد جا رہا تھا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ بیچ میں سبزوار پڑتا ہے۔ پتہ سبزوار سے میرا کیا تعلق ہے؟ 700 برس پہلے میرے دادا پردادا جو تھے لکڑ دادا وہ آئے تھے وہاں سے، میرا کیا تعلق ہوتا رہ گیا بھائی؟ کوئی میرا تعلق نہیں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی تقریباً رات کو 2 بجے سبزوار سے گزرے گی تو میں رات بھر جاگتا رہا کہ جب 2 بجے اسٹیشن ہے تو کم سے کم سبزوار کا اسٹیشن تو دیکھ لوں کیسا ہوتا ہے۔ اور کیا یہ آدمی، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، یہ آدمی کی سائیکالوجی ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف اوریجن میں ہمیشہ انٹرسٹ رکھتا ہے اور دلچسپی رکھتا ہے۔ تو میں اپنے پوائنٹ آف اوریجن میں کہ میرا دادا کہاں سے آئے تھے اتنا اگر انٹرسٹڈ ہوں کہ رات بھر جاگتا رہوں کہ 2 بجے رات کو دیکھ لوں کہ سبزوار کے اسٹیشن